ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑائی جاری ہے. ایران نے نئے میزائل داغے ہیں، جوابی میزائل اسرائیل کی طرف. اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ خود تہران کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ جو سویلین علاقوں پہ ہوئی ہے، بمباری ہوئی ہے، وہاں پر کیا حال ہے. ہمارے ساتھ ایک صحافی ساتھ ہوں گے جو ایران کی سرکاری ایجنسی کے لیے پاکستان میں کام کرتے ہیں. لیکن پروگرام کا آغاز وائٹ ہاؤس میں جاری ایک ظہرانے سے. آرمی چیف وہاں موجود ہیں، ٹرمپ صاحب اور ان کے درمیان لنچ چل رہا ہے. یہ قدرے ایک غیر متوقع اور اہم پیش رفت ہے. پاکستان میں اسے ایک لینڈ مارک ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں، بہت ایکسائٹڈ ہیں کہ ان کے آرمی چیف جو ہے اس وقت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں موجود ہیں. تو تھوڑا اس کی اسیسمنٹ لیتے ہیں. ہمیں سب لوگ بتاتے ہیں کہ جی کہ پاکستان اور امریکہ کے رشتے جو ہیں وہ ایک نیرو پرزم یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی کے پرزم سے دیکھنے چاہیے. کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات ہوگی. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو لسٹ ہے اس میں کرپٹو کا معاملہ بھی آ چکا ہے، منرلز پہ بھی تعاون کی بات ہو رہی ہے. لیکن اصل میں وہاں پہ موڈ ہے کیا، جاننے کے لیے سیدھا چلتے ہیں واشنگٹن، جہاں پہ تجزیہ نگار عزیر یونس ہمارے ساتھ ہیں. عزیر، بتائیے گا کہ وہاں پر جو چیٹر ہے واشنگٹن کے اندر، اس میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اس ملاقات کو؟ واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ؟ جی شکریہ. یہ جو ٹرپ ہے اس کی پلاننگ کافی ہفتوں پہلے ہو چکی تھی، اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ اس کی پلاننگ آپریشن سندور سے پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کی وجہ سے مؤخر کیا گیا اور اس کے بعد اب یہ ٹرپ ہوئی ہے. تو اس کا تعلق ایران سے، یا ایران اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی کشیدگی اور امریکہ کا اس جنگ میں آ جانا یا نہ آ جانا، اس سے کم ہے. بائیلیٹرل سطح پر یہ ملاقات ہے اور انگیجمنٹ ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف کی، ان کی ٹیم کی، امریکی دفاعی لوگوں کے ساتھ اور صدر ٹرمپ کے ساتھ، جو کہ لنچ اس وقت چل رہا ہے. اور اس پہ جیسے آپ نے کہا کہ کافی ساری چیزیں ہیں جس پہ گفتگو ہونا ہے. سر فہرست ان میں سے کاؤنٹر ٹیرر کوآپریشن ہے، جس پہ ایک سیٹی ڈائلاگ بھی ہونا ہے پاکستان اور امریکہ کا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کی جو تجارتی تعلقات ہیں، جس کے اندر ٹریڈ ڈیل کی بات ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب نے بھی ہاورڈ لٹنک سے گفتگو کی تھی ٹریڈ ڈیل کے لیے. اسحاق ڈار صاحب کے آنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو یہ تمام بائیلیٹرل جو ریلیشنز ہیں پاکستان امریکہ کے، اس کے مد نظر یہ میٹنگ ہو رہی ہے. اور آف کورس ایک طرح سے اس کا لنک جو ہے ہم زیادہ کر سکتے ہیں بنیان المرصوص اور آپریشن سندور کے ساتھ بھی. اچھا، لیکن عزیر اب دیکھیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائلاگ کے تو کئی پلیٹ فارمز ہیں. یہاں پر ہم جیسے آپ نے کہا کہ تجارت کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے کہ فائنانس منسٹرز کی بھی بات چل رہی ہے. یہ مجھے تو کافی ایک، اب مجھے پتا کہ انپریسیڈنٹ کا لفظ ہم بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں، میں اس کو نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، لیکن انٹرسٹنگ تو ہے کیونکہ یہ ہے ایک سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف، فیلڈ مارشل. اور اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو مانا کہ جنرل پرویز مشرف کی ملاقاتیں رہی ہیں، جنرل ضیاء الحق کی ملاقاتیں رہی ہیں، لیکن وہ ڈیول رول میں تھے، رائٹ، پریزیڈنٹ، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیسے ہوا؟ اور جو اب ظاہر ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک خدشہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہمیشہ رہی ہے، تو وہ کیا ہمارے سے لینا چاہ رہے ہیں اور ہم ان سے کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ اب میرا خیال ہے کہ بات تجارت سے تو اب آگے کی نکل گئی ہے. اچھا، اس سوال کی ایک ایکسٹینشن میں بھی لگا دوں. لگا دیں. آپ نے عزیر کہا کہ آپریشن سندور سے پہلے یہ طے شدہ ملاقات تھی، تو کیا ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کی ملاقات اس وقت طے ہوئی تھی، یا روایتی طور پہ امریکی محکمہ خارجہ اور پینٹاگون سے، جیسا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جا کے ملتے ہیں پاکستان کی، اس سے پہلے وہ ملاقات طے ہوئی تھی؟ اور کیا اس میں لنچ بھی شامل تھا، یا یہ بالکل آخری منٹ کی ڈیولپمنٹس ہیں؟ نہیں، دیکھیں وہ تو جو ٹرپ تھی وہ ایک روٹین جو ٹرپ ہوتی ہے وہاں تک کا جو ہے وہ بات ہو رہی تھی اس وقت. اب وہ لنچ کی جو کانورزیشن ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ کب ڈیسائیڈ ہوئی، لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے. جنرل کیانی کے بعد پہلے آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، جو کہ امریکی صدر سے ڈائریکٹ ملیں گے. اور جب جنرل کیانی کی بھی ملاقات ہوئی تھی صدر اوباما کے ساتھ،
تو وہ لنچ میٹنگ نہیں تھی, وہ ایک سائڈ میٹنگ کے طور پہ ایک کانورزیشن ہوئی تھی ان کی, جس پہ ایک بڑا فیمس خط جو ہے یا میمو جو ہے جنرل کیانی نے دیا تھا صدر اوباما کو افغانستان کے اوپر اس وقت. تو یہ ڈفرینٹ تو ہے. جہاں تک زرار آپ کا سوال ہے کہ کیا وہ چاہتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں, یا امریکہ کیا چاہتا ہے اور پاکستان کیا چاہتا ہے, امریکہ تو دیکھیں ایک بڑا کلیئر اس کا اس وقت جو ہے ایوولوشن ہو رہی ہے خطے کے اندر, جو کہ ایک کنٹینیویشن ہے ہم کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے بائیڈن انتظامیہ سے. وہ یہ کہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطیٰ میں بنایا جائے جو کہ فرملی امریکہ کے کیمپ میں موجود ہو. آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 7 کے اٹیک کے بعد جب اسرائیل نے بربریت شروع کی, اس کے بعد سے ہی چرچا ہو رہا تھا کہ ایک نئی سیکیورٹی امبریلا بنائی جائے گی جس میں سعودی عرب بھی شامل ہوگا مڈل ایسٹ کے اندر. تو ایک تو یہ بڑی آسک ہے امریکہ کی کہ اگر سعودی عرب اور ایمریٹس اور قطر اس امبریلا کا حصہ ہیں تو پاکستان کو بھی اس امبریلا کا حصہ ہونا چاہیے, جس کا ایک ہسٹوریکل پریسیڈنٹ بھی موجود ہے, سیٹو سینٹو افغان جہاد اور 9/11 پوسٹ وار آن ٹیرر کے صورت میں ہمارے پاس. دوسرا بڑا جو آسک ہے امریکہ کا وہ یہ کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر بالخصوص کرٹیکل منرلز کی انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں تو آپ نارتھ امریکن کمپنیز کو بھی انٹرسٹ میں لائیں اور ان سے انویسٹمنٹ کرائیں, جیسے بیرک گولڈ نے آپ کے ملک کے اندر کیا ہے. تو امریکی کمپنیز کو بھی آنا چاہیے. یہ بڑا انٹرسٹ ہے امریکہ کا, صرف پاکستان میں نہیں, یوکرین میں بھی ہم نے اس انٹرسٹ کو دیکھا ہے. تو دوسرا بڑا انٹرسٹ یہ ہے. اور تیسرا انٹرسٹ یہ ہے کہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی میں, جس میں کرپٹو کرنسی کی بڑی بات ہو رہی ہے پاکستان میں, لیکن اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کرپٹو, ٹیلی کمیونیکیشنز ایک بڑا حصہ ہے, سیٹلائٹ کمیونیکیشنز بڑا حصہ ہے. ان کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے سیکٹرز میں بھی آپ جو ہیں اپنے ڈایاسپرا کے تھرو امریکی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھیں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان فلی چائنا کے ایکو سسٹم میں ہو وین اٹ کمز ٹو کٹنگ ایج ٹیک. تو یہ تو امریکہ کے انٹرسٹ ہیں. پاکستان کا بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ امریکہ پوری طرح جو ہے وہ پاکستان کو انڈیا کے لینس سے نہ دیکھے, اور اس پہ کسی حد تک سکسیس بھی ہوا فار ویریس ریزنس جس میں ہم بات کر سکتے ہیں. اور دوسرا بڑا جو انٹرسٹ پاکستان کا ہے وہ یہ کہ اگر چین نے انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں, اور چین اور پاکستان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے, تو اسے واشنگٹن ایسا نہ دیکھے یا ایسا نہ سمجھے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا یا امریکہ کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا. تو پاکستان کا گول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ تمام ممالک کریں, بالخصوص ویسٹرن کمپنیز, اور اس میں سے بالخصوص امریکی کمپنیز اور امریکی انویسٹر آ کے انویسٹ کریں. مطلب کہ بیلنسنگ ایکٹ کچھ حد تک ہونا, پہلے تو بہت امبیلنس تھا. میرا ایک اور سوال ہے, آپ نے بھارت کی بات کی, تو ابھی ہم نے دیکھا کہ نریندر مودی, بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکن صدر ٹرمپ کے بیچ میں ایک فون پر بات ہوئی تھی, اور اس کا جو بھارت کی طرف سے جو ریڈ آؤٹ ہے وہی ہمارے سامنے ہے, جس کے بعد انڈیا کے فارن سیکرٹری وکرم مسری صاحب وہ ایک بار پھر کہتے ہیں کہ مودی صاحب نے ٹرمپ کو واضح طور پر بتا دیا کہ جی کوئی میڈیشن نہیں ہوگی, اور کہ ہم نے جو جنگ بندی کی ہے وہ ایک بائی لیٹرل جنگ بندی تھی, اس میں اور کسی کا تعلق نہیں تھا. لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ٹرمپ سے پھر ایک بار پھر یہ سوال پوچھا گیا, اور میرا خیال ہے کہ 14th ٹائم یا 15th ٹائم تھا, انہوں نے وہی بات کی. تو سنی ہوئی ہے, ذرا ناظرین کو بھی سنا دیتے ہیں. Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. یہ باقی ناانصافی کی بات ہے. ہمیشہ ٹرمپ صاحب یہی کہتے ہیں کہ یار میں نے ایک نیوکلیئر وار کو ہونے سے روکا ہے, آپ لوگوں نے میرے بارے میں ایک آرٹیکل نہیں لکھا کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے عزیر, ہم جانتے ہیں کہ G7 میں کینیڈا میں مودی کے آنے سے پہلے ہی ٹرمپ وہاں سے نکل آئے, اور وہاں پہ ان کی سائیڈ لائنز پہ جو ملاقات تھی وہ نہیں ہو سکی. پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ ٹرمپ نے نریندر مودی کو کہا کہ واپس جاتے ہوئے کیا آپ واشنگٹن سے ہوتے ہوئے جا سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں میری پرائر کمٹمنٹس ہیں, انہوں نے معذرت کر لی.
یہ جو اٹیمپٹ تھا انڈین پی ایم کو بھی مور اور لیس اسی ٹائم پہ وہاں بلانا، یہ وہاں پہ بائی لیٹرل ان کے معاملات تھے، یا جس طرح سے بار بار ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ میں کشمیر کے مسئلے پہ دونوں کو بٹھاؤں گا، یہ کروں گا، ایسی کوئی سجیشن وہاں پہ ہے کہ مے بی ٹرمپ واز تھنکنگ کہ مجھے کوئی دھماکہ کرنا ہے اس حوالے سے؟ یا فوٹو اس پہ دیکھیں جو مین کانورزیشن تھی کہ G7 کی سائڈ لائن پہ صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جو ملاقات ہونی تھی، اس پہ نمبر 1 ایجنڈا آئٹم ٹریڈ ڈیل کا تھا، جو کہ کافی تک پروگریس ہو گیا ہے، اس میں اب لیڈر لیول کمٹمنٹ تک بات آ چکی ہے، تو ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس پہ بات ہوگی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ نریندر مودی اور بھارت کے لیے بہتر ہوا کہ وہ ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ بھروسہ نہیں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں شاید اس کے فوراً بعد یا اسی کانورزیشن کے دوران میڈیا کے سامنے کشمیر کی بات دہرا دیتے، تو وہ بڑا امبیرسنگ ہوتا بھارتی وزیر اعظم کے لیے، تو بہتر ہے کہ وہ نہیں ہوا۔ جہاں تک فون کال کی بات ہے، اس میں بھی انٹرسٹنگ چیز جو میں نے نوٹ کی اور کافی اور لوگوں نے ڈی سی میں نوٹ کی، وہ یہ تھی کہ ریڈ آؤٹ جو دیا گیا بھارت کی طرف سے وہ انگریزی میں نہیں ہندی میں دیا گیا، یعنی کہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے دیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے یہ بات بتائی گئی فرام دا انڈین ریڈ آؤٹ کہ ٹرمپ نے انوائٹ کیا کہ آپ آئیں، اور صدر اور وزیر اعظم مودی نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو انڈیا کا کلیم ہے نا، اور اس کے اندر اگر آپ اس کی پوری ریڈ آؤٹ پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ نریندر مودی نے کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ خاموشی سے صرف سنتے رہے، اور انہوں نے صرف اینڈ میں ایکسیپٹ کیا انویٹیشن کہ آپ کوارڈ کی سمٹ میں آئیں، اور بات ختم ہو گئی۔ تو آف کورس یہ ڈومیسٹک پوسچرنگ تھی، جو کہ ضروری تھی، میں سمجھتا ہوں دلی کے لیے اپنی ڈومیسٹک آڈینسز کے لیے اس بات کو دہرانا، لیکن آف کورس یہ ایک نقطۂ نظر ہے، بھارت کا نقطۂ نظر ہے، ان کا ریڈ آؤٹ ہے۔ صدر ٹرمپ کا ریڈ آؤٹ تھوڑا سا مختلف ہے، جس کی آپ نے ایک جھلک اپنی کلپ کے اندر بھی دکھا دی۔ جی اچھا، اب میں یہی سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ یقیناً آپ انڈین اینالسٹ، انڈین میڈیا، ان کی جو پالیسی میکرز ہیں ان پر بھی آپ کی نظر ہوتی ہے، وہاں پر کیا گزر رہی ہے اس وقت، اسپیشلی کہ مطلب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ان کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا، تباہ کر دیا، یہ کر دیا، اور اب فیلڈ مارشل صاحب ٹرمپ کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں، تو تھوڑی رونا دھونا مچا ہوا ہے، چبھ رہی ہے یا کیا لگ رہا ہے؟ اس پہ دیکھیں دو انٹرسٹنگ پہلو جو میں نے نوٹ کیے ہیں۔ ایک تو یہ آبویسلی کہ کافی ان ایز ہے اور امریکہ کے اوپر کہ امریکہ جو ہے وہ بار بار اس ایشو پہ گفتگو کر رہا ہے اور اسے نہیں کرنی چاہیے، اور یہ تعلقات خراب کرنے کی وجہ جو ہے یہ بیانات ہیں۔ تو ایک تو یہ ویو ہے۔ دوسرا ویو امریکہ بھارت کے اندر یہ ہے کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات گہرے کرے، اور پاکستان ایک بینکرپٹ ملک ہے، ایک ٹیرر ایکسپورٹنگ ملک ہے، اور اس کے ساتھ امریکہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو 100 بسم اللہ۔ اور بھارت تو ایک ابھرتی ہوئی گریٹ پاور ہے، اور اس کی اکانومی بھی بڑی تگڑی ہے، اور وہ بڑی تیزی سے گرو بھی کر رہا ہے۔ تو اگر امریکہ اور صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی 100 بسم اللہ۔ اور تیسرا جو ویو ہے، جو پریگمیٹک ویو جسے میں کہوں گا دلی سے، وہ یہ ہے کہ یہ نوائز ہے، یہ ریٹرک ہے، اصل میں تعلقات گہرے ہو رہے ہیں، ٹریڈ ڈیل ہونے والی ہے، بھارت اپنا نیوکلیئر لائبلٹی لا چینج کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ بھارت کے نیوکلیئر پاور سیکٹر میں انویسٹ کرے گا، اے آئی اور کوانٹم کمپیوٹنگ پہ ہم ساتھ چل رہے ہیں، اور چین کا جو ایشو ہے اس پہ بھی ہم انٹیلیجنس اور ڈیفنس سائٹ پہ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تعلقات اچھے ہیں، لیڈر لیول پہ بھی اچھے ہیں، اور بہتری کی طرف ہی چاہتے رہیں گے۔ یہ تین جو ہیں کانورزیشنز اس وقت دلی میں ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ مطلب گھبرانا نہیں۔ اچھا، یہ اسی جملے کو اگر ہم آگے لے کے چلیں، I'm sorry وسعت، لیکن جو کافی ایفرٹ کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے لابینگ میں، کافی لابینگ فرمز کو ہائر بھی کیا گیا تھا، کچھ کانگریس مین کی ٹویٹس بھی آئی تھی، ہیئرنگز بھی ہوئی ہیں، ان ساری کوششوں کا کیا بنا؟ مطلب اس دفعہ جو آپ کی بات چل رہی ہے اسپیشلی یو ایس اے میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ، وہاں پر کیا ماحول ہے؟ جی، اس وقت پی ٹی آئی کا جو اوورسیز امریکہ کے اندر جو کنٹینجنٹ ہے وہ آبویسلی ناخوش ہے اس بات سے کہ اس طرح کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس طرح سے بات چیت کی جا رہی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں، اور انہیں جو ہے وہ ایک طرح سے ریالٹی چیک میں کہوں گا ملا ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ بات الیکشن سے پہلے بھی مجھ جیسے کچھ لوگ میڈیا پہ بھی کہتے تھے، پرائیویٹلی بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتے تھے
کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو عمران خان وزیر اعظم بن کے امریکہ کو دے گا جو پاکستان کی افواج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں دے سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ ایسی کیا چیز ہے جو صدر ٹرمپ کو چاہیے جو صرف اور صرف عمران خان دے سکتے ہیں؟ ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نمبر 3 کہ آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے ٹو ڈیفائن پاکستان امریکہ ریلیشنز انڈر اے فیوچر عمران خان گورنمنٹ، وہ کیا پرسپیکٹیو ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے ڈیپ تھنکنگ نہیں کی ہوئی تھی، وہ صرف سمجھتے تھے کہ جمہوریت اور ہیومن رائٹس ہی میٹر کرتے ہیں۔ آپ کو بھی مجھ سے زیادہ پتہ ہے، آپ اس پہ کرٹیک بھی لکھتے رہیں زرار، کہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح آپریٹ نہیں کرتا دنیا میں۔ ٹھیک ہے، لیبلز اچھے لگتے ہیں، لیکن اصل میں نیشنل انٹرسٹ اور ہارڈ انٹرسٹ ہی جو ہوتا ہے اس پہ کیلکولیس کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انہیں جو ہے ایک طرح سے جو ہے اس وقت اچھا نہیں لگ رہا، اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقت میں بھی کوئی زیادہ بہتر پروگریس وہ کر پائیں گے، کیونکہ دے آر فنڈامنٹلی ٹو بی ویری کینڈیڈ مس ریڈنگ دا وے پاور اینڈ پالیٹکس ورکس ان امریکہ اینڈ امریکن فارن پالیسی۔ بالکل۔ لیٹس ٹیک اے بریک اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ ایران اور ٹرمپ کی کیا سوچ ہے یہاں پہ۔ ویلکم بیک۔ 5واں دن ہے آج ایران اور اسرائیل کے درمیان جو میچ ہو رہا ہے میزائلوں کا، طیاروں کا، بمباری کا۔ میزائلوں سے زیادہ آج رابطوں کے جو میزائل ہیں اور ان کی جو افواہیں ہیں اور پھر تردید وہ جو ہیں زیادہ نمایاں رہے۔ فضا میں ایک خبر آئی اچانک سے کہ چونکہ صدر ٹرمپ نے کل میسج دیا تھا کہ جی آپ غیر مشروط ہتھیار ڈال دیں، تو اس کے بعد ایران کے رویے میں شاید کوئی لچک آئی ہے اور ایک ایرانی وفد مبینہ طور پہ عمان جا رہا ہے بات چیت کے لیے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ عمان کوئی ٹیم نہیں جا رہی۔ پھر صدر ٹرمپ کی ایک گفتگو سامنے آئی اور انہوں نے اس میں کہا کہ ایرانی اہلکار ان سے بات چیت کے لیے وائٹ ہاؤس آنے کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس پہ ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ میں جو ایرانی مشن تھا وہ چراغ پا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ کوئی ایرانی وائٹ ہاؤس کے گیٹ پہ نہیں گڑ گڑا رہا۔ اس کے جھوٹ کا، یعنی ٹرمپ کے لیے لفظ اس کے جھوٹ سے بھی زیادہ گھناؤنی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جو قائد ہیں رہبر اعلیٰ انہیں قتل کی کھلی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے آج دوبارہ یہ جملہ دہرایا کہ بہتر یہی ہے کہ ایران جو ہے غیر مشروط ہتھیار ڈال دے، لیکن ظاہر ہے کہ جو رہبر اعلیٰ خامنائی ہیں آج انہوں نے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہم کسی کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ عزیر، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو آخری سیڑھی دونوں طرف سے چڑھی جا چکی ہے، یعنی بالکل ہائیسٹ پوائنٹ پہ، ایک کہہ رہا ہے ہتھیار ڈال دو، دوسرا کہہ رہا ہے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اور بات چیت کا تو میں نے بتا دیا کہ نہیں ہو رہی، تو اس سے نیچے کوئی کیسے اتر سکتا ہے؟ اب دونوں آخری سیڑھی پہ کھڑے ہیں۔ جی، اترنا بڑا مشکل ہے، اور اس وقت بالخصوص واشنگٹن میں جو کانورزیشن ہے وہاں یہی بتایا جا رہا ہے صدر ٹرمپ کو کہ آپ کے پاس ایک ایسا موقع ہے جو کہ پچھلے 30-40 سال میں کسی صدر کے پاس نہیں آیا، جو کہ آپ اور وہ کیا موقع ہے کہ آپ ایران کے جوہری پروگرام کو سالوں پیچھے یا دہائیوں پیچھے دھکیل دیں فوردو کی فیسلٹی پہ بم گرا کے۔ تو وہ کنسیڈر ہو رہا ہے، ان کی جو کولیشن ہے جسے ماگا ایکو سسٹم کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایک طرح سے سول وار بھی جھڑپ چکی ہے اسی موضوع پر۔ ٹکر کارلسن ایک جگہ پر ہیں اور کچھ لوگ دوسری جگہ پر ہیں جو بم گرانا چاہتے ہیں، تو اس وقت بڑا مشکل ہے۔ اور ایک ساتھ اس کے ساتھ مسئلہ یہ بھی ہے ایران کے لیے بالخصوص کہ ایران کے پاس اتنی لیوریج اس وقت موجود نہیں ہے کہ ہاں وہ نقصان تو بڑا کر سکتے ہیں اپنے میزائل چلا کے، لیکن کیونکہ ایران کے پاس اپنے آسمان کا کنٹرول نہیں ہے، تو اگر امریکہ داخل ہوتا ہے اس جنگ کے اندر اور بم گراتا ہے تو ایران کے پاس ریٹیلیشن کے آپشنز تو ہیں لیکن بڑے ہی محدود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر واشنگٹن کے اندر صدر ٹرمپ کے کچھ ایڈوائزرز کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں لگتی تو بڑی آسان ہیں،
اور بم گرانا بھی بڑا آسان لگتا ہے لیکن اس کے بعد بہت مشکل صورتحال ہو جاتی ہے، تو آپ یہ کام نہ کریں. تو اس پہ کشمکش اس وقت جو ہے صدر ٹرمپ اور ان کے انر سرکل کے اندر اس وقت جاری ہے. اچھا، اب عزیر جیسے آپ نے درست فرمایا کہ ایک بہت بڑا رفٹ ہے، مطلب جو ہارڈ کور میگا ہے، مارجری ٹیلر گرین، سب لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جو باقی ہیں جو حق میں ہیں کہ ایران پر حملہ کیا جائے، وہ ایران کو کس حد تک سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ ابھی وہی ٹکر کارلسن کی میں کلپ دیکھ رہا تھا تو میں ذرا چلانا چاہ رہا ہوں. وہ بات کر رہے ہیں سینیٹر ٹیڈ کروز کے ساتھ، جو ایک بہت ہی بڑے حامی ہیں اسرائیل کے. تو سنیے کیا جواب تھا، سوال تھا اور اس کا کیا جواب ہے. I don't know the population at all. No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people living around? 92 million. Okay. Yeah, how could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. Why is it relevant whether it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant? Because if you don't know anything about the country... I didn't say I don't know anything about the country. Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and predominantly Shia. Okay, this is cute. It's not even... You don't know anything about Iran. So actually the country... I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government. You're the one who claims... اور پھر کچھ ایسے ہی چلتا گیا. تو آئی مین اب یہ تھوڑی سی ہمارے لیے انبلیویبل ہوتی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار اتنا بڑا ملک ہے، مطلب پوری دنیا میں آپ کے بیسز ہے، آپ کو ملک کے بارے میں پتہ، آپ جہاں پر آپ بام گرا رہے ہیں اس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کم از کم. لیکن کیا واقعی ایسے ہوتا ہے عزیر، یا از ٹیڈ کروز ریپریزنٹیٹیو آف دا امریکن پولیٹیکل ignorance؟ ہاں، ignorance. نہیں، ٹیڈ کروز از فلی ریپریزنٹیٹیو. میں تو جب میں نے یہ رات کو کلپ دیکھی تو ہنس رہا تھا کہ اچھا ہوا ٹکر کارلسن نے میپ نکال کے یہ نہیں پوچھا کہ آپ پوائنٹ کریں کہ ایران ہے کدھر دنیا کے میپ کے اوپر، اور وہ شاید عراق پہ پوائنٹ کر دیتے اگر وہ میپ نکل آتا. تو یہ ریپریزنٹیٹیو ہے، اور یہی چیز عراق کی جنگ میں ہوئی، افغانستان کی جنگ میں ہوئی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اس کی اینیکڈوٹل. وہ یہ کہ کچھ سالوں پہلے جب میں افغانستان اور پاکستان کی جنگ کے اوپر تحقیق کر رہا تھا تو میری ایک شخص سے یہاں ڈی سی میں ملاقات ہوئی جو کہ افغانستان ایکسپرٹ تھے، امریکی سائٹ پر پالیسی ایکسپرٹ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے افغانستان پہ اتنا کام کیا ہے تو آپ نے بابر نامہ کتاب تو پڑھی ہوگی سمجھنے کے لیے افغان وے آف وار، ان کی تاریخ اور ان کی جو ہے وہ تھنکنگ کیا ہوتی ہے. بابر نامہ ایک بڑا اسینشیل پیس ہے سمجھنے کے لیے، وہاں سے آپ شروع کرتے ہیں سمجھنا افغان تاریخ کو، افغان وے آف لیونگ اور وار کو. تو وہ کہتے ہیں بابر نامہ کیا ہے. تو میں اسی وقت ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا آپ جو ہیں اپنے دماغ میں کہا، انہیں obviously I had to be polite، کہ آپ اتنے بڑے افغانستان کے پالیسی اینالسٹ ہیں. اٹس لائک سیئنگ کہ آپ نے بابر نامہ نہیں پڑھا. تو اگر کوئی یورپین ایکسپرٹ ہے تو وہ کہے کہ مجھے شارلمین کے بارے میں کچھ نہیں پتا یا رومن امپائر کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو یہ ریپریزنٹیٹیو ہے، اور یہی کشمکش اور یہی ریزن ہے ٹکر کارلسن نے یہ انٹرویو کی کلپ اسی لیے چلائی تاکہ وہ اپنی بیس کو دکھا سکیں کہ جو لوگ اس وقت رجیم چینج اور جنگ کی بات کر رہے ہیں انہیں اپنے ایڈورسری کے بارے میں ہی کچھ نہیں پتا، اور وہ ایک ایسی بلا چھوڑ دیں گے دنیا کے اوپر جس سے پھر امریکہ $2-3 ٹریلین یا اس سے زیادہ جو ہے ڈبا دے گا رجیم چینج کے بعد. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. وہ کیا کہا سنزو صاحب نے کہ نو یور اینیمی نا. ہاں، نو یور اینیمی. بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر ہماری بات ہوگی. شاہزیب، ہم بات کریں گے ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر حالات کیا ہیں. وہاں کے ایک صحافی ہمارے ساتھ ہوں گے. یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ایران اسرائیل جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ایران کے اندر کیا حالات ہیں، وہاں پر لوگ کیسے نمٹنے ہیں اس سچویشن سے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ارنا کے بیورو چیف پاکستان میں افضل رضا. افضل، ذرا سا یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھے کہ بیانات تو بہت سخت سامنے آئے ہیں ایران کی لیڈرشپ کی طرف سے. انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ آپ براہ راست اسرائیلی جنگی جنون میں شامل ہونے سے باز رہیں، اس کے خطرناک نتائج نکلیں گے. ہم نے یہ بھی دیکھا سپریم لیڈر کی طرف سے بھی بیانات سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم متحد ہے. لیکن آن دا گراؤنڈ وہاں پہ جتنے سویلینز ٹارگٹ ہوئے ہیں وہاں پہ کیا سینس ہے، آپ کیا سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں تہران سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے گفتگو کرنے کا یہ موقع فراہم کر رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے میں
गुज़श्ता 2 दिन पहले जब इरानियन मीडिया के हेड ऑफिस पर जी इजरायली अटैक हुआ था, आपकी कोलीग वहां पे थी, वो जो खातून एक डिटर्मिनेशन के साथ उस हमले के होने के साथ साथ स्टडी पर बैठी रही, प्रोग्राम करती रही। मैं सिर्फ एक सिंबल आपको दे दूं, आज उस खातून की तेहरान के एक रिश बहुत ही पॉपुलर स्क्वायर में, जिसे वली असर स्क्वायर कहा जाता है, वहां पे एक बहुत बड़े बिलबोर्ड में उस खातून की एक तस्वीर नुमाया की गई है। और उसी रात उस खातून से इजहार यकजहती के लिए तमाम ईरान के शहरों में, स्पेसिफिकली तेहरान में, लोग इकट्ठे हुए और उनकी इस दिलेरी और बहादुरी को सलाम पेश करने के लिए इस खातून के साथ यकजहती का इजहार किया गया। ये तो सिर्फ एक जर्नलिस्टिक सोसाइटी, मीडिया सोसाइटी की एक डिटर्मिनेशन, एक अज़म है कि मुल्क की सालमियत और बका की जंग के लिए अपनी हुकूमत और आर्म फोर्सेस के साथ वो एक ही पेज पर खड़ी है। अगर सोसाइटी में आम आदमी की आप बात की जाए, मैं बदकिस्मती से मगरबी मीडिया कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था कि ईरान में बैंकों का बुरा हाल हो गया है, ATM के सिस्टम बैठ गए हैं, मालियाती निज़ाम बैठ गए हैं। मैं तो आज और कल जब अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में थे, तेहरान में, शिराज में, इस्फहान में, ऐसे छोटे मोटे डिसफंक्शनल या कुछ मिसमैनेजमेंट हो सकते हैं जब आप एक वॉर की सूरत हाल में हैं, जब दुश्मन हर तरफ से आप पर हमले किए जा रहे हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को। दुश्मन तो कहा, ये दावा करता है कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या मिलिट्री ऑफिशियल को टारगेट करें, लेकिन 13 जून के बाद से लेकर अभी तक मीडिया हाउसेस या रेड क्रिसेंट या जो हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या सिविल डिफेंस इदारे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, जिसमें बदकिस्मती से औरतें, बच्चे शहीद हो रहे हैं। इस 6 दिन के जंग में और आज तक आज के दिन जब सुप्रीम लीडर का एक पैगाम आया था अमेरिकी सदर के जो धमकीआमेज बयानात के जवाब में, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल कौम की तर्जुमानी थी। सुप्रीम लीडर ने पहले भी दुश्मनों के अज़ाइम से खबरदार करते रहे और उन्होंने कौम को भी इस एतमाद में ले लिया है कि जब तक दुश्मन की तरफ से जारहियत और हमलों का सिलसिला नहीं रोकेगा, ईरान भी उसी लेवल पर दुश्मन पर वार का सिलसिला जारी रखेगा। अच्छा अफजल साहब, बहुत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, ज़ाहिर है कि सबकी तस्दीक नहीं हो सकती, और ये मैं काफ़ी देख रहा था, अगेन मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पढ़ी हैं, कुछ ऑफिशियल है कुछ अनऑफिशियल हैं, कि जो जासूस फैलाए हुए हैं मोसाद ने, इन्फिल्ट्रेटर्स आप कहें या जो भी आप उनको कहें, सैबोटर्स कहें, ईरान में कुछ उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। आपके पास कुछ मज़ीद डिटेल्स हैं, क्या आप तस्दीक कर सकते हैं इन खबरों की? देखिए जनाब, आज ही ईरान की जो पुलिस इंटेलिजेंस फोर्स की कार्रवाई में ईरान के कुर्दिस्तान के इलाके से मोसाद के कुछ एजेंट्स को पकड़े गए। सेंट्रल पार्ट ऑफ ईरान में चंद एक बड़ी गाड़ियों को पहले मशकूक अंदाज में फॉलो किया गया था। बाद में जब इनको रोका गया, मुलजिमों को जब पकड़ा गया, तो उनमें भारी मकदार में कुछ जासूसी के आलात, स्पेसिफिकली ड्रोन्स बनाने की जो चीजें थी वो रिकवर कर दिया गया है। कुछ मोसाद के एजेंट्स को जिनके ऊपर कार्रवाई मुकम्मल की गई थी, बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके खिलाफ जो अहकाम जारी किए उसको अपहोल्ड करते थे। इनके सजाए मौत को लागू कर दिया गया। उससे पहले भी एक और मोसाद के जासूस को उन्होंने फांसी दे दी थी। मैं आपको ये इसको जरूर बताऊं कि मोसाद और CIA ये सिर्फ आज के इजरायली हमलों का सिलसिला नहीं, ये गुज़श्ता 4 दिहाइयों से वो इसी ताबड़तोड़ में, इसी कोशिश में लगे रहे थे कि इंटरनल एलिमेंट्स और समटाइम्स टूरिस्ट की शक्ल में, समटाइम्स रिसर्च की शक्ल में कोई गैर मुल्की ईरान में आते रहे और अनफॉर्चुनेटली वो हसास जगहों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दुश्मन को देते रहे। बाद में हमने इसको
اس شکل میں دیکھا جب 2020 نومبر میں ایران کے فادر آف ایٹامک شہید محسن فخریزادہ کو ایک قاتلانہ حملے میں ان کی اساسینیشن ہوئی. اس طرح کے جو انٹیلیجنس لیبس ہے یا کولیبوریشن ہے انٹرنیٹ ایلیمنٹ کے ساتھ، یہ ایک چیلنج تو ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اس 6 دنوں کے اندر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے ایرانین انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی اپنی کارروائیوں میں اضافہ کر دی ہے اور ان پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، ہاں پھر واپس آتے ہیں. ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد پاکستان کی کلیئر پوزیشن ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے. ہم نے دیکھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی روس، چین وہاں پہ تھے، دیگر ممالک تھے، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی. بھارت بھی وہاں پر تھا لیکن بعد میں اس نے خود کو ڈسٹنس کیا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی اس سے. افضل رضا ہمارے ساتھ ہیں، ارنا کے بیورو چیف پاکستان میں. افضل تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ مشکل وقت ہے اس وقت ایران کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے، اور کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں پتہ لگتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کون پتلی گلی سے نکل جاتا ہے. تو تھوڑا بتائیں گے کہ وہاں پہ کس طرح دیکھا جا رہا ہے بھارت کی پوزیشن کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ریاست پاکستان سے، پاکستان کے لیڈرشپ سے، پارلیمنٹیرین اور عوام سے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا ضرور کہ کچھ دن پہلے ایرانین پریزیڈنٹ ڈاکٹر مسعود پزشکیان پالیسی بیان دینے کے لیے پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں شرکت کی تھی. انہوں نے اس اجلاس میں یہ حوالے دے دیے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایران کی حمایت میں ریزولوشن پاس کی اور پاکستانی پارلیمنٹری حکومت نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. جس کے بعد تمام پارلیمنٹیرینز نے پاکستان کے حق میں پاکستان تشکر کے نعرہ بلند کیا. اور ساتھ ساتھ آج ہی آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں، کچھ 2 گھنٹے پہلے ایرانین فارن منسٹر ڈاکٹر عباس عراقچی نے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر آنریبل سینیٹر اسحاق ڈار صاحب سے دوسری مرتبہ استعفیٰ یہ کال ان کی طرف سے تھی. انہوں نے اپنے پاکستانی کاؤنٹر پارٹ کو لیٹسٹ سچویشن سے متعلق ان کو اعتماد میں لے لیے، بریفنگ بھی دی. اس سے پہلے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ایرانین پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی گفتگو کی. آپ نے بالکل کہا، بحران کی صورتحال میں، ایک مشکل کے حالات میں انسان کو اپنے دوست اور دشمن کا پتہ چل جاتا ہے. دس از ویری انفارچونیٹ. جب ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ریجنل پلیٹ فارم، ایک پاورفل پلیٹ فارم لائک SCO اور برکس میں ایک جارحیت کے خلاف یونانیمسلی ایک ریزولوشن پاس کی جاتی ہے، لیکن ایک سو کال پرماننٹ ممبر اس خطے میں اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس ایک فاصلے پہ لے کے وہ اپنے آپ ایک اور بیان دے دیتا ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں گزشتہ ہفتوں میں جو ساؤتھ ایشیا میں ایک جنگ کی صورتحال تھی اس کو لے کے اور ابھی بھی ایران کے خلاف جو جارحیت ہے اس پہ ایرانین لیڈرشپ اور حکومت کو بھی کوئی ریکنسیڈر یا کوئی تھنکنگ کرنا چاہیے کہ خطے میں اسرائیل کے ساتھ جن ممالک کے مکسز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسی خطے کے ہمسائے ممالک جن کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں ان کے لیے بھی کوئی مثبت ثابت نہیں ہو سکتے. اچھا، ایک چیز میں ایڈ کر دوں، سوال نہیں ہے یہ کہ یہ آپ نے کہا کہ SCO میں انڈیا ایبسنٹ رہا. جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے اسحاق ڈار، ان کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا آج. انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا جو بورڈ آف گورنرز ہے پاکستان بھی اس کا ممبر ہے اور انڈیا بھی اس کا ممبر ہے. تو اس میں 19 نے حق میں ووٹ دیا کہ ہونی چاہیے پابندیاں، 11 ایبسنٹ رہے، 3 نے مخالفت کی. اچھا، جو 11 ایبسنٹ تھے ان میں انڈیا تھا اور پاکستان بھی تھا، اور یہ بھی ایبسنٹ یا ایبسٹین جو کیا، جنہوں نے ووٹ کا اپنا استعمال نہیں کیا. اس پہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم پہ خاصا پریشر آیا تھا ایک ملک کا کہ آپ جو ہیں
حق میں ووٹ دیں. تو ہم نے وہ جو پریشر ہے اس کو سبسائڈ کرنے کے لیے نیگیٹیوٹی میں تو ووٹ نہیں ڈالا. نیگیٹیوٹی میں تو روس اور چائنا اور گنی بساؤ نے ووٹ ڈالا, لیکن ہم نے اس پریشر کو سبسائڈ کرنے کے لیے ہم نے کہا ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے. یہ بھی میں نے کہا ایڈ کر دوں یہ بات. یہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو طے ہے. 2005 میں بھی IAEA کی جب انہوں نے کوشش کی تھی کہ بلکہ ایران کے جو کیس کو انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں جب بھیج دیا تھا, اس وقت انفارچونیٹلی انڈیا نے ایران کے خلاف ووٹ دی تھی, جبکہ پاکستان نے ایران کے فیور میں. جی بالکل. اور جو مطلب میرا خیال ہے کہ ایک لمحہ فکری ہونا چاہیے ایران کی قیادت کے لیے, جیسے غزہ صاحب اس کرائسس کے بعد ری تھنکنگ تو ہوگی. اگین دیکھیں انہوں نے اپنے تعلقات بڑھائے بھارت کے ساتھ, سب کا حق ہے کسی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بڑھائے. اکنامک انویسٹمنٹ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں صرف یہاں پہ, جسٹ مجھے اجازت دیں. جی سر. جی آپ فرما رہے تھے کہ شاید آپ یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ ایران نے اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ مزید بڑھانے کی کوشش کی. میں ضرور بتاؤں کہ 2019 کے بعد جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سیکنڈری سینکشنز امپوز کی ایران کے اوپر, سب سے پہلے جو اس کے اوپر ریئیکشن پازیٹیو یعنی امریکہ کے حق میں جب دکھایا وہ انڈیا تھا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو چابہار میں جو انڈین پریزنس ہے, کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ انڈیا اتنا پروجیکٹ پہ پیسے لگا رہا ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, شاید کوئی اور پروگرام میں اگر میرے پاس فرصت ملے تو میں آپ اسٹیٹسٹکس کے ساتھ میں آ جاؤں گا. وہ کوئی ایسی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ. ایون کہ وہاں پہ ایرانین آفیشل بہت ناراضگی کا اظہار بھی کر چکے بار ہے انڈیا کے ساتھ کہ آپ نے 2019 کے بعد جب ہمیں ایشورٹی دی کہ آپ نے اتنی تعداد میں اتنی لیول پہ آپ انویسٹمنٹ کریں گے, اور صرف براہ نام اس چابہار کو یوز کیا جا رہا ہے تاکہ خدا نخواستہ اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے یا اس کو گوادر کے خلاف کاؤنٹر کیا جائے. ایسے کوئی نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس ساؤتھ ایشیا کنٹری کی جانب سے کہ صرف اور صرف اس کو اس سے مدد لے لیں تاکہ پاکستان کو انڈرمائن کیا جائے. لیکن اس کو میں کہنا ضرور سمجھ رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ صاحب, اچھا وہ آپ نے یہ کلیئر کر دیا. اس کے اوپر کافی یہاں پر ڈیبیٹ, یہ بہت اسٹرانگ نیریٹو ہے ہمارے یہاں کہ چابہار ورسز گوادر اینڈ آل دیٹ. تو چلیں ٹھیک ہے, آج ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ, شب بخیر.